سورہ مبارکہ والشمس قرآن حکیم کا 51واں سورہ ہے جو قرآن کی ترتیب ہمارے پاس موجود ہے، اور جس ترتیب سے یہ سورہ نازل ہوا اس کے مطابق، ترتیب نزولی کے مطابق یہ 23واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ یہ سورہ مکی ہے اور 15 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 15 آیات میں سے پہلی 7 آیتوں میں حق تعالی نے 11 قسمیں اٹھائیں، اور اس کے بعد کی 3 آیات میں تبشیر ہے، بشارت ہے، اور پھر اگلی 4 آیتوں میں انذار ہے، اور آخری آیت میں پروردگار نے انسانیت کو خبردار کیا اس انجام سے جسے 4 آیتوں میں بطور مثال بیان کیا۔ یہ کل 15 آیتیں۔ آغاز قسموں سے ہوا۔ قرآن مجید کی چند ایک صورتیں ہیں جن کا آغاز قسموں سے ہوا، لیکن کسی ایک سورہ میں بھی اتنی زیادہ قسمیں پروردگار نے نہیں کھائیں جتنی اس ایک سورہ میں کھائیں۔ 11 قسمیں، اس سے ہٹ کے قرآن میں کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔ پروردگار نے ایک شے کی قسم اٹھائی، 2 کی قسم اٹھائی، 3 کی قسم اٹھائی، 4 کی قسم اٹھائی، 5 کی قسم اٹھائی، لیکن اس سے بڑھ کر کسی سورہ میں حق تعالی نے اشیاء کی قسم نہیں اٹھائی ماں سوائے سورہ شمس کے۔ سورہ عصر میں پروردگار نے ایک شے کی قسم اٹھائی، والعصر۔ سورہ ضحیٰ میں حق تعالی نے 2 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ سورہ مبارکہ عادیات میں پروردگار نے 3 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ سورہ مبارکہ 3 میں 4 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ سورہ فجر میں حق تعالی نے 5 اشیاء کی قسم اٹھائی، پھر بات شروع کی۔ لیکن یہ واحد سورہ ہے جس میں حق تعالی نے پہلے 11 قسمیں اٹھائیں، پھر ایک بات کی۔ وہی ایک بات محور ہے اس سورہ کا۔ آغاز کیا والشمس۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کے درمیان ربط کو محسوس کریں اور اس ربط کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ ہم سورہ پڑھ لیں تاکہ کلی نگاہ ہو جائے، پھر جہاں تک ہم اس کی تفسیر آج کی اس مختصر نشست میں بیان کر سکے بیان کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے پروردگار نے فرمایا کہ والشمس وضحاها، پہلی قسم شمس کی، سورج کی، پھر وضحاها، پھر اس وقت کی قسم اٹھائی پروردگار نے جب اس سورج کی روشنی پوری طرح سے روئے زمین پر پھیل جاتی۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ طلوع کا وقت نہیں ہے، نہ غروب کا وقت ہے، نہ عصر کا، نہ زوال کا وقت ہے۔ کون سا وقت؟ جب سورج نصف النہار پہ اور اس کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ زوال کب شروع ہوتا ہے؟ زوال سایہ ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ ڈھلتا ہے، یہ وقت زوال ہے۔ نہ، اس سے پہلے جب سورج کا سایہ جس لمحے ختم ہوتا ہے، پروردگار اس لمحے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ پہلی آیت میں پروردگار نے 2 قسمیں اٹھائیں، سورج کی اور اس وقت کی
جس وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ لیکن دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے ایک قسم اٹھائی، کیفیت بیان کی لیکن اس کیفیت کی قسم نہیں اٹھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم۔ کس وقت چاند کی قسم؟ جس لمحے چاند بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ اس کیفیت کو مد نظر رکھ کر یہ دو باتیں جب یکجا ہوں گی تب قسم مکمل ہوتی ہے۔ بلا فاصلہ، یہ کب ہوتا ہے چاند؟ پہلے 10 دنوں میں تو فاصلہ بہت واضح، آخری 10 دنوں میں بھی فاصلہ واضح، بیچ کے 10 دنوں میں سے جو پہلے 4 دن ہیں اس میں فاصلہ کم ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ کم کس شب میں ہوتا ہے فاصلہ؟ سورج کے غروب اور چاند کے طلوع کے درمیان سب سے کم فاصلہ، یہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ یعنی خدا دوسرے لفظوں میں اگر ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں، مجھے سورج کی قسم اور سورج کے نور کے کمال کی قسم، پہلی آیت، اور دوسری آیت مجھے چاند کی قسم۔ کون سے چاند کی قسم؟ جب وہ سورج کے فوراً بعد اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ کون سا چاند ہے؟ 14ویں کا، یعنی مجھے 14ویں کے چاند کی قسم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، یہ لفظ تجلی، یہ لفظ جلوہ اسی سے مشتق ہے، سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں۔ اور قسم ہے مجھے دن کی جب اس کی روشنی ہر سو پھیل جاتی ہے۔ والنہار اذا جلاها، البتہ علامہ محمد حسین طباطبائی نے یہاں پر جس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یہاں حق تعالی جن چیزوں کی قسم اٹھا رہے ان چیزوں میں کیفیت پر نگاہ رکھتے ہوئے قسم اٹھا رہے ہیں، اور وہ کیفیت ان اشیاء کے کمال کی کیفیت ہے۔ سورج کب قسم اٹھائی؟ جب سورج اپنی انتہائی کمال پہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے چاند جب اپنے انتہائی کمال کو چھوتا ہے، اسی طرح دن جب انتہائی روشن ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ پوری طرح چھا جائے۔ تو رات کا کمال، جیسا علامہ نے کہا، کمال کل شیء بحسبہ، ہر شے کا کمال خود اس کے مطابق ہے۔ سورج کا کمال کیا ہے؟ اس کی روشنی کا بطور اتم ظاہر ہو جانا۔ چاند کا کمال کیا ہے؟ جب اس کا وجود پوری طرح سے نگاہوں کے سامنے ابھر کے سامنے آ جائے، روشن ہو جائے۔ دن کا کمال کیا ہے؟ جب دن پوری طرح سے متجلی ہو۔ رات کا کمال کیا ہے؟ جب رات بہت گہری ہو جائے، سناٹا، سکوت، تاریکی، خاموشی چھا جائے، یہ رات کا کمال ہے۔ یہ ہوگی 5ویں قسم۔ واللیل اذا یغشاها، اور پھر فرمایا والسماء وما بناها۔ یہاں جو اردو مترجمین نے اس کا معنی کیا، اس میں آپ دیکھ لیجئے سر سید احمد خان کو، یا جو پرویزی صاحب کا ترجمہ ہے مولانا مولانا مودودی نے جو معنی کیا ہے، اس میں بنیادی مشکل بن رہی ہے۔ والسماء وما بنا، فارسی ترجموں میں بھی یہ دقت ہے سوائے چند شخصیات نے جو یہ معنی کیا۔ قسم ہے آسمان کی، اور کیا معنی کیا جاتا ہے؟ اور اس کی جس نے آسمان بنایا۔ نہ یہ معنی نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ اس آیت میں لفظ ما استعمال ہوا ہے۔ ما اور من میں بنیادی فرق یہ ہے کہ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس ہم خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے،
اس لیے کہ اگر خدا کی طرف نسبت دی جائے پھر من ہونا چاہیے. صاحب عقل کی بات کرتے ہیں تو من کہتے ہیں، خواہ وہ انسان ہے، ملک ہے، فرشتہ ہے یا خدا ہے. اور اگر غیر ذی عقل ہے پھر ماں کہیں گے. اب جب کہ ماں کہا گیا اس لیے ہم ترجمہ خدا نہیں کر سکتے. قسم ہے آسمان کی اور اس کے حسن صنعت کی. یہ معنی بنتا ہے، یہ معنی ہم کبھی نہیں کر سکتے اس کا، چونکہ یہ طے ہے، تمام ادبی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ ماں غیر ضمیر و قل کے لیے آتا ہے، پھر خدا ہم کہاں سے ترجمہ کریں گے؟ بس قسم ہے آسمان کی اور اس کے حسن صنعت کی. اور اب چھٹی قسم فرمایا والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھائے جانے کی. قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھائے جانے کی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے تسویہ کی. تسویہ یعنی توازن، یعنی اعتدال. قسم ہے نفس کی اور اس کے تسویہ کی. اب بتائیے کتنی قسمیں ہوئی تاکہ بات آگے بڑھے؟ نہیں، 11 ہو گئی. 11 ہو گئی. بنیادی طور پہ قسمیں 7 ہیں، لیکن جو 4 قسمیں ہیں الگ سے، یہ 4 کیفیات کی قسمیں اٹھائی پروردگار نے. ان میں اصل جو مفہوم کی دقت ہے وہ انہی میں ہے. اور اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ ساری تمہید بنائی، بات نفس تک پہنچائی، اور پھر کیا فرمایا؟ اب اپنی بات کی. کہا تو اس نے، خدا نے، الہمہا، الہام کیا. ایک ہے وحی، ایک ہے الہام، دونوں کی حقیقت ایک ہے. وحی بھی انسان کے دل پر القاء ہے، الہام بھی القاء ہے. پھر فرق کہاں سے ہے؟ جسے وحی کی جاتی ہے اسے پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، لیکن جس پر الہام ہو ضروری نہیں کہ اسے پتا ہو کہ کون الہام کر رہا ہے. فَأَلْهَمَهَا، تو اللہ نے الہام کیا. کس پر؟ نفس پر. یہاں الہام کا معنی جو مفسرین نے کیا وہ صلاحیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ سورہ کا معنی مکمل ہو جائے پھر ہم جتنی بھی آرائز بیان کر سکیں. فَأَلْهَمَهَا، تو اللہ نے اس نفس انسانی پر الہام کیا. کس چیز کا؟ فجورہا وتقواہا. فسق و فجور اور تقوی، یہ دونوں صلاحیتیں رکھی اور ان دونوں باتوں کا الہام کیا. انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ آیت کا حصہ، سورہ کا حصہ جو جان ہے سورہ کی، جہاں خدا انسان کو لے کے جانا چاہتا ہے. یہ ایک جملہ ہے، قد افلح من زکاہا. بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. جو مرحلہ زکا میں داخل ہوا یہ کامیاب ہے. وقد خواب، خواب کا لفظ ہے مقصد تک نہ پہنچنا، ہدف سے محروم رہ جانا، ناکام اور نامراد رہ جانا، یہ لفظ خوابہ. اور وہ شخص نامراد ٹھہرا. قد خوابہ من دسا، جس نے دسیسہ کیا. جب قرآن عربوں کی بات کرتا ہے کہ یہ اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں اتارتے تھے تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ یدسو. دسیسہ، دسا، یدسو، یہ بھی ایک خاندان کے الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ ہر وہ کام جو چھپا کے انجام دیا جائے اسے یدسو، دسیسہ کہتے ہیں. تو عام طور پہ انسان برے کام کو، غلط کام کو، گناہ کو چھپا کے انجام دیتا ہے دوسروں کی نگاہوں سے اوپر رکھ کے. اس لیے نامراد ٹھہرا وہ جس نے معصیت کی، جس نے گناہ کیے. اور کذبت ثمود بطغوا،
بس 10 آیتیں مکمل ہوئی. اگلی 5 آیتیں ان میں پہلے خدا مثال دے رہا ہے کس کی؟ کذبت تکذیب کی، جھٹلایا، ثمود قوم سمود نے، بے تغواہا اپنی سرکشی کے ذریعے سے. کسے جھٹلایا؟ رسول اللہ کو. کون رسول؟ جناب صالح. اذن بعثا اشقا، کیسے جھٹلایا سمود نے صالح کو؟ جب اپنے درمیان میں سے ایک کو بھڑکایا. دیکھیے سورہ جمعہ میں پیغمبر کے لیے بھی لفظ بعثت استعمال ہوا، اور یہاں سورہ شمس میں قوم سمود میں قدار بن یوسف جس نے جناب صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، کونچے کاٹی تھی، اس کے لیے بھی انبیاس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی اسے ابھارا گیا، پھر اسے یہ حرکت کی اور جناب صالح کی اونٹنی کو، کہ جو جناب صالح کی طرف خدا نے نسبت نہیں دی، کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. کذبت ثمود بتغواہا، کیسے؟ اذ انبعث اشقاہا. اشقا کہتے ہیں شقی کا صیغہ مبالغہ ہے، جو انتہائی شقی. شقی کسے کہتے ہیں؟ مفردات راغب میں امام راغب اصفہانی نے شقی کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی بدبختی اور ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں سے کرے، جسے کسی دشمن کی ضرورت نہ ہو، خود کو خود تباہ کرے، اسے شقی کہا جاتا ہے. اشقا جو سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بدبخت ہے. یہ بدبخت اٹھا اور اس نے ناقہ صالح کی پونچھیں کاٹی. فقال لهم، تو انہیں کہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے تکذیب کی اور اس کو قتل کیا، اونٹنی کو. فدمدما، دمدما، دیکھیے قرآن نے جو عذاب بیان کیے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے. سورہ شمس میں قوم سمود کے لیے جس عذاب کی بات ہو رہی ہے لفظ دمدما استعمال ہوا. دمدما چونکہ ان کی عمارات بہت بلند و بالا تھی، بہت خوبصورت گھر بنا رکھے تھے، بہت عمدہ رہائشیں تھیں. سمود کی تہذیب ہے دنیا کی 19 تہذیبوں میں سے ایک تہذیب اور ایک تمدن جسے عالمی سطح پر تاریخ میں گنا جاتا ہے، یہ قوم سمود کا تمدن ہے. بہت مہذب تھے، بہت مثقف تھے، بہت ترقی یافتہ تھے اپنے عصر میں. لیکن دمدمہ کا مطلب ہے کہ پروردگار نے ایسا عذاب اتارا کہ جس کے بعد یہ سب کچھ ملیمیٹ ہو گیا، کچھ نہیں بچا. اور وہ حجرے، وہ کمرے، وہ مکان جن میں وہ رہتے تھے وہ ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئے. اور پھر اس سے آگے بڑھی پروردگار نے بات فرمایا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں یہ عذاب نازل کیا. فسوا، سوا کا مطلب یہ کہ خدا نے زمین کو بالکل برابر کر دیا، ایسے کر دیا کہ گویا یہاں پر کوئی رہ ہی نہیں رہا تھا. فلا یخاف عقباہا، اور آخر میں خدا متعال نے انذار کیا، خبردار کیا. کیا؟ اس انجام کو، قوم سمود کے انجام کو بیان کرنے کے بعد پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ڈرایا کہ دیکھو اللہ کو کوئی خوف نہیں کہ وہ کسی کو بھی اس طرح کے انجام سے دوچار کرتے ہیں. خوف کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو عکس العمل سے ڈر. دیکھیے کوئی مقتدر حلقہ ہے، حکمران ہے، اگر سزا دینا چاہتا ہے، اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، پھر سزا دینے سے کیوں ہچکچاتا ہے؟ اس لیے کسے خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جو میں سزا دینے لگا ہوں اپنے ملک کے کسی ایک طبقے کو نتیجے میں عکس العمل کے طور پر میری حکومت خطرے میں پڑ جائے. لیکن نہ، خدا کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے خدا فرما رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی عاقبت سے دوچار کرتے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا. اگر قوم سمود کو میں نے اس عذاب سے گزارا ہے تو کسی اور کو بھی گزار سکتا ہوں.
ترجمہ مکمل ہوا. ایک صلوات پڑھیے خاندان. اب جو پہلا سوال اٹھتا ہے وہ اس سورہ کے اندر آنے والی قسموں کے درمیان ربط کا ہے. علوم قرآن کی جتنے بھی ماہرین ہیں سب سے پہلے مرحلے میں ترتیب سے جب کسی بھی سورہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو پھر آیات کا ربط بیان کرتے ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی نے پوری تفسیر المیزان میں شروع سے لے کے آخر تک اس ربط کو بیان کرنے کی کوشش کی. اب آئیے ہم چلتے ہیں سورہ واقعہ شمس کی طرف. کیا ربط ہے؟ دیکھیں پہلے حق تعالیٰ نے کس کی قسم اٹھائی؟ شمس کی. تو کیا ترتیب کے اعتبار سے پہلے آسمان کی قسم نہیں اٹھائی جانی چاہیے تھی وسعت کے اعتبار سے؟ لیکن نہ، پہلے سورج کی قسم اٹھائی، پھر چاند کی قسم اٹھائی، پھر دن کی قسم اٹھائی، پھر رات کی، پھر آسمان کی، پھر زمین کی، پھر نفس کی. کیا ربط ہے ان کے درمیان؟ اور پھر یہ جو حق تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں ان قسموں کا اس بات کے ساتھ کیا ربط ہے کہ جو قسموں کے فوراً بعد پروردگار نے بیان کی. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. کیا ربط ہے اس ایک بات کے ساتھ ان پچھلی قسموں کا؟ سورج کا انسان کے تزکیہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ چاند کا انسان کے تزکیہ کے ساتھ کیا ربط ہے؟ رات کا انسان کے تزکیہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ روح آیت، روح سورہ من زکاہا، 11 قسمیں اٹھائی، 11 قسموں کا ربط ہونا چاہیے. اگر ربط نہ ہو تو یہ اعجاز قرآن کے خلاف ہے. دن کا تزکیہ نفس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رات کا کیا تعلق ہے؟ سورج کا، چاند کا، آسمان کا، زمین کا، نفس کا. یہاں سے دیکھنا ہوگا. دیکھیے یہاں پر مفسرین نے بہت زور علمی صرف کیا، بیان کیا بھائی اللہ نے سورج کی قسم کیوں اٹھائی، چاند کی قسم کیوں اٹھائی، پھر سورج کی خصوصیات بیان کی. چونکہ سورج کی وجہ سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ پوری شاید 100 صفحات کو بیان کیا اس ایک مطلب کو. اسی طرح سے چاند کے فوائد بیان کیے، دن سے متعلق گفتگو کی. لیکن نہ، اس تمام گفتگو کے باوجود اس ربط کو ڈھونڈ نہیں پائے وہ سرا کیا ہے. اور اگر آپ نے غور فرمایا ہو اور آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ سورہ عجیب ہے. یہ سورہ اگر آپ خود کبھی گھر میں بیٹھ کر، اب تو بچے جوان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب سے، کبھی اس سورہ کی تلاوت نکال کے سنیں، پھر محسوس کریں، دیکھیں کہ آپ کے قلب کی کیفیت کا اثر کیا ہوتا ہے. سید قطب جن کے شاگرد ہیں رشید رضا صاحب تفسیر المنار، انہوں نے یہ بات بیان کی. کہا کہ ہم بحری جہاز کے ذریعے سے امریکہ کا سفر کر رہے تھے، اور اسی دوران میں جب ہم جہاز میں تھے، بحری جہاز میں دوران سفر، ایک عیسائی مبلغ بار بار آ کر ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا تھا. سب کو کر رہا تھا اور ہمیں بھی. ہمیں اس چیز سے تکلیف ہوتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ آ کے ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں. سو ہم 6 دوست تھے کشتی میں، ہم نے مل کے یہ مشورہ کیا کہ جب یہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے مکتب کی، مذہب کی بالادستی کے لیے کچھ کرنا چاہیے. سو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 6 افراد ہیں، نماز جمعہ قائم ہو سکتی ہے. سو ہم نے جہاز کے کپتان سے رابطہ کیا کہ ہم نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت چاہیے. اس نے اجازت دے دی. اور ہم نے پھر یہ خواہش بھی کی کہ تمہارے جہاز کے عملے میں بہت سارے افریقی مسلمان بھی ہیں، انہیں بھی شامل ہونے کی اجازت دے دی. اجازت ملی اور ہم نے جمعے کے دن جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر نماز جمعہ برپا کی. سید قطب کہتے ہیں کہ جب میں نے خطبہ جمعہ شروع کیا تو ایسا ہی مجھ پہ ایک الہام سا ہوا، میں نے اپنے خطبے میں سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت کی.
اور جب میں نے سورہ شمس پڑھی تو ہمارے اطراف میں چاروں طرف جہاز کے عرشے پر مختلف مرد و خواتین کھڑے بغور ہمیں دیکھ رہے تھے، ہمارے ہر عمل کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہ میں نے محسوس کیا خطبہ دیتے ہوئے کہ ایک خاتون کھڑی ہے اور وہ زار و قطار گریہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ میرے خطبے کے آخری مرحلے میں اس نے کانپنا شروع کر دیا، کب کبھی تاری ہوگی اس میں۔ کہ میں نے خطبے دیے، نماز مکمل کی، اور جب میں نے نماز مکمل کی تو اس کے بعد وہ خاتون چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور مجھ سے استفسار کیا کہ ابھی یہ آپ جب کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے یہ کیا کلمات ہیں، دوبارہ میرے سامنے پڑھے۔ میں نے پوچھا کون سے؟ میں نے تو کافی چیزیں پڑھی۔ اس نے اشارہ دیا اس وقت اس مرحلے میں پہنچ کے آپ نے کیا پڑھا تھا، وہ پڑھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سورہ شمس کی بات کر رہی ہے۔ میں نے یہ سورہ پڑھا، میں نے دیکھا کہ اس خاتون کی پھر وہی کیفیت ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں یوگوسلاویہ سے میرا تعلق ہے، مصنف ہے بہت ساری کتابوں کی، اور چونکہ اس نے کمیونزم کے خلاف کتاب لکھی تو اس کتاب لکھنے کی پاداش میں اس کو اپنے شہر میں، ملک میں بہت عرصے تک نظر بند رکھا گیا، پھر اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب وہ امریکہ کی طرف جا رہی تھی۔ کون تھی؟ لادین تھی، ملحد تھی۔ سید قطب کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ سن کر کیوں گریہ کر رہی تھی؟ کہ جب میں نے آپ کو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا تو مجھے لگا کہ یہ کلمات کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، اور جب فضا میں آپ کی کلمات منتقل کر رہے تھے تو میں نے ایک عجیب الہامی کیفیت محسوس کی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے یہ فرق خدا کے ساتھ متصل ہے۔ اس سورہ میں بہت بلاغت ہے، اگر اس کی میں فضائل کے بارے میں روایات بیان کروں تو شاید ایک گھنٹہ اس میں گزر جائے۔ پیغمبر کا یہ ایک جملہ کافی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ شمس کی تلاوت کرے تو زمین پر جس شے پر سورج چمکتا ہے اور چاند کی روشنی پڑتی ہے اس سب کا صدقہ دینے کے برابر اجر ہے سورہ شمس کی تلاوت کا۔ کیوں فرمایا پیغمبر نے؟ یعنی اگر پڑھے گا سورہ تو اس سورہ کے اندر موجود مفاہیم اور مطالب کی طرف اگر توجہ ہے تو نتیجتاً اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے۔ آئیے میرے عزیزو، میں نے آپ کو زحمت دی، لیکن اب ہم پہلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے سے ہی محسوس کیا اور آپ سے عرض بھی کیا کہ طبیعت کچھ ناساز ہے، ہو سکتا ہے کہ میں بہتر طور پہ، لیکن آپ کی حسن سماعت باعث بن رہی کہ میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے میں کامیاب ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ سورج سے، شمس سے اس سورہ میں قسموں کا آغاز کیوں کیا گیا، اسے کیوں مقدم کیا گیا؟ اس لیے کہ شمس مرکز حیات ہے، محور حیات ہے، رمز حیات ہے۔ ہماری زندگیاں سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو یہ کائنات لمحوں میں نابود ہو جائے۔ بنیادی طور پر سورج کی دو چیزیں، ایک سورج کی حرارت، دوسرے سورج کی روشنی۔ حتیٰ سمندر کی تہ کے اندر کئی کلومیٹر اندر تک جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں بھی جو رزق مل رہا ہے یہ بھی سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ جتنے بھی نباتات ہیں ان کی جو رشد ہو رہی ہے، نمو ہو رہی ہے، پس پشت جو عامل ہے سورج حیات بخش ہے۔ لیکن یہ ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی ہے۔ امام صادق نے کیا فرمایا؟ اب میں ایک جو مفسرین ان کی معنی بیان کی میں اس کو بیان نہیں کر رہا۔ اب میں بڑھ رہا ہوں امام کے جملات کی طرف، چونکہ وقت مختصر اور میں سمیٹنے لگا ہوں بات۔ سورج سے مراد کون ہے؟ کہ سورج سے مراد ہمارے جد بزرگوار پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شمس کے ساتھ کیوں تشبیہ دی اللہ نے؟
پیغمبر کو، اس لیے کہ جس طرح سے سورت بشریت کے لیے، مخلوق کے لیے اور تمام موجودات کے لیے جو روئے زمین پر موجود ہیں ان کے لیے حیات بخش ہے، اسی طرح سے پیغمبر گرامی اسلام کے تعارف میں قرآن بے نے ہی فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ اے صاحبان ایمان استجیبوا للہ ولرسولہ بما یحییکم، رسول کو اور خدا کو استجابت کرو، لبیک کہو اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندگی عطا کرنا ہے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، ایک جملہ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب سے متعلق کہا، ایک جملہ قرآن پیغمبر سے متعلق کہہ رہا ہے۔ پیغمبر نے علی سے متعلق کیا کہا؟ کہا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، لیکن علی کے تعارف میں پیغمبر نے جو بات دوسرے مرحلے میں کہی، کیا فرمایا؟ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جائے۔ یہ نہیں کہا کہ تو علی کو، اصولاً دعا تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ تو علی کو وہیں پھیر دے جہاں حق جائے، نہ یہ نہیں فرمایا۔ حق پرست ہونا یہ بہت بڑا شعار ہے، یہ بہت بڑا تشخص ہے، یہ بہت بڑا امتیاز ہے، کوئی حق پرست ہے، حق کا پیرو۔ اس سے بڑھ کر حق کی معیت، حق کا ساتھ۔ لیکن پیغمبر نے ان دونوں باتوں سے گزر کے علی کا کیا تعارف پیش کیا؟ کہا کہ علی حق محور نہیں ہے بلکہ محور حق ہے۔ یہ نہیں کہ علی حق کا طواف کرتے ہیں، نہ، حق علی کا طواف کرتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو ملنگ عام طور پہ نعرہ لگاتے ہیں، نہیں معلوم یہ الہامی ہے، ان کی زبان سے کسی نے خدا نے جاری کروایا، کیا جملہ ہے؟ نہ، علی حق دا امام۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ بات غیر معمولی ہے۔ امام حق ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، خود جو حق کا بھی امام ہو، یعنی علی محور حق ہے۔ یہ پیغمبر نے کہا، اور پیغمبر کے لیے خدا نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کہ پیغمبر محور حیات ہے، محور حیات۔ یعنی اگر تم پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو گے تو پیغمبر تمہیں زندگی عطا کریں گے۔ اس کی روشنی میں یہ بات کہنا کہ پیغمبر آج جو پاکستان میں فرقہ بنا، یہاں دیکھا دیکھی پھر ہندوستان میں بھی پہنچ گیا، پیغمبر حیاتی ہیں یا مماتی ہیں؟ نہ، سرے سے پیغمبر کی حیات اور ممات مساوی، برابر۔ پیغمبر کی حیات کو سمجھا نہیں گیا، جب رسول کے پیغمبر کی ممات سے متعلق بات کیجیے۔ دیکھیے آیت اللہ جوادی عاملی نے جو سیرت النبی کی بہترین کتاب لکھی 2 جلدوں میں، جو پہلا جملہ کا پیغمبر کے تعارف میں کہ پیغمبر گرامی اسلام روئے زمین پر حق تعالیٰ کے اس وصف کے مظہر ہیں۔ کس وصف کے؟ اس آیت کے۔ کون سی آیت؟ لیس کمثلہ شیء۔ یہ وصف خدا کا ہے، اور روئے زمین پر اس وصف خدا کا بطور اتم مظہر ذات محمد مصطفیٰ۔ یہ کلی بات، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایک وصف کو بیان کرنا شروع کیا۔ ان میں سے محیی، ممیت۔ محیی یعنی زندہ کرنے والا۔ زندہ کرنے والا بالذات کون ہے؟ اللہ۔ اور بالعرض کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، اور فلسفے میں، فلسفہ یعنی عقل، اقرار حقیقت، سفسطہ انکار حقیقت، فلسفہ اقرار حقیقت۔ فلسفے میں جو بنیادی اصول تعلیم دیے جاتے ہیں، ایک اصل کیا ہے؟
کہ کبھی بھی فاقد الشے موتی الشے نہیں ہو سکتا. اگر میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. دینے کے لیے حامل ہونا ضروری ہے. فاقد کبھی موتی نہیں ہو سکتا. اور اگر پیغمبر محمد مصطفیٰ بشریت کو حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، تو جو خود مر جائے کیا وہ دوسروں کو زندگی دے سکتا ہے؟ نہ، نہیں دے سکتا. اس کا مطلب ختمی مرتبہ کی حیات اور موت سوا ہے، برابر ہے. یہ مطلب بہت دقیق ہے. دیکھیں میں مسلسل آپ کو ضمانت دیے جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک طویل عرصے کے بعد صاحبان معرفت ایک نقطے پہ جب اکٹھے مل گئے اور جب ایک عمومی اجتماع نہیں ہے تو پھر میں اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ شاید میں ایسی گفتگو نہ کرتا. دیکھیے بنیادی فرق جو محسوس کرنا ہے، سمجھنا ہے، والشمس کیا مراد ہے؟ میں اور آپ جب ہماری تخلیق سے متعلق خدا نے گفتگو شروع کی تو کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو خلق کیا کس چیز سے؟ مٹی سے. لیکن یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. عام طور پہ یہی معنی کیا جاتا ہے، لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے رس سے بنایا، مٹی کے عرق سے بنایا، مٹی کے جوس سے. پھر کیا فرمایا خدا نے؟ سورہ واقع مومنون میں چلے جائیے. پھر یہ اچھی دیکھیے مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ یہ بات کبھی کی یا نہیں کی؟ مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ خدا کہہ رہے ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا. اب مٹی سے کہا ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی. کہا نا مٹی کے رس سے بنایا. کہاں نکالا جاتا ہے مٹی کا رس؟ پھلوں کا رس، پھولوں کا رس ہم نکالتے ہیں. مٹی کا رس کہاں نکالا جاتا ہے؟ آپ کے لاہور اور اطراف میں یہ جو کھیت ہیں، باغات ہیں، یہ پودے اور درخت، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل زمین کا رس کشید کرنے میں مصروف ہیں، مسلسل مٹی کا رس کھینچ رہے ہیں. اور یہ رس کہاں منتقل ہوتا ہے؟ دانے میں. وہ دانہ گندم کا ہو، سنترا ہو، سیب ہو، ناشپاتی ہو، یہ سارا اس کا جوہر مٹی کا اس پودے نے کشید کیا اور جمع کر دیا دانے میں. اب اس دانے کو قرآن کہتے ہیں کہ انسان کھاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ خون. خون سے پھر کیا بنتا ہے؟ نطفہ. نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظام، ہڈیاں. پھر خدا کیا فرماتا ہے؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا ڈھانچہ سر سے لے کے پاؤں تک مکمل ہوا. پھر کیا کہا خدا نے؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈالی. کیا شے ہے؟ اب تک علقہ، مضغہ، عظام سب کہا، لیکن یہ بات خدا نے نہیں کی. جیسی خدا نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈالی، فوراً کیا فرمایا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارک باد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق خلق کی. کیا شے؟ نفس، روح. جہاں پہ آ کے اس سورہ کی قسمیں ختم ہو رہی ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس اور اس کا تسویہ، اس کا توازن. اچھا یہ نفس کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ تاکہ شمس کے ساتھ ربط بھی واضح ہو جائے، زکا کی منزل تک ہم پہنچ جائیں. یہ نفس کیا ہے؟ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا اور روح کا. جسم کیا ہے؟ جسم مکان ہے، وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے. اس مٹی سے بنا ہے، ان عناصر سے بنا ہے اور دوبارہ اسی مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. روح کیا ہے؟
روح جیسے یہ مکان تیار ہوتا ہے، اللہ اس روح کو جس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، روح کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عالم ملکوت سے حق تعالی اس روح کو مکین کے طور پر اس مکان میں ایک عرصے تک قیام کے لیے بھیجتا ہے۔ اصل انسان کی حقیقت، یہ نفس جس کی خدا سب سے آخر میں قسم اٹھا رہے ہیں، یہ روح ہے۔ روح اور نفس کیا ہے؟ روح اور نفس میں کوئی مادہ شامل نہیں ہے، نہ آگ، نہ پانی، نہ ہوا، نہ مٹی، نہ خون، نہ کوئی اور ایسی چیز۔ روح میں کیا ہے؟ روح میں اللہ نے 5 جوہر رکھے ہیں۔ دیکھیے اب روح کی شناخت ممکن ہے، یہ ممکن نہیں۔ ایک صلوات پڑھی خاندان نفس اور روح سے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، جب عرب آتے تھے پیغمبر کے پاس کہتے تھے یسألونک عن الروح، اے رسول یہ عرب آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، ان سے کہو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ جی امر کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کائنات میں 2 چیزیں ہیں، جتنی بھی موجودات ہیں ان کی 2 قسمیں، کچھ کا تعلق عالم خلق سے ہے، کچھ کا تعلق عالم امر سے ہے۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اور تم عالم خلق میں رہتے ہوئے عالم امر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ روح ہے جس کا کوئی تعلق نہیں اس دنیا کے ساتھ، مادہ کے ساتھ، نہ ان چیزوں سے بنی ہے۔ روح کہیں اور سے آئی ہے، اور مختصر عرصے کے لیے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، بالآخر پلٹ کے وہی جائے گی۔ اس مکان کی کیوں عزت کی جاتی ہے؟ کیوں اسے غسل دیے جاتے ہیں 3 مرتبہ؟ کیوں اسے کفن پہنایا جاتا ہے؟ عزت و احترام کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ شریف ترین مکین ایک عرصے تک اس کے اندر ٹھہرا ہے۔ اصل حقیقت اس مکین کی ہے، وہ مکین کون ہے؟ روح، نفس جس کی حق تعالیٰ نے آخر میں قسم اٹھائی۔ یہ روح کیا ہے؟ امام صادق فرماتے کہ اللہ نے، میں پہلے الشمس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں پریشان ہو رہا ہوں کہ اسی میں بات پھیل گئی ہے۔ مولا علی کی یہ بات مسلسل مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ تھا جسے جاہلوں نے پھیلا دیا، تو سمیٹنے کے لیے علی اور علی کی اولاد چاہیے، اور ہم جیسے جاہل پھیلائیں۔ خوب، روح جسم کا تعلق عالم ملک سے، روح کا تعلق عالم ملکوت سے۔ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے۔ اس روح بسیط میں اللہ نے 5 جوہر رکھے ہیں۔ کیوں قسم اٹھا رہے خدا؟ یہیں سے فرق پتہ چل جائے گا، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے والشمس سے اس سورہ کا آغاز کیوں کیا۔ 5 جوہر، جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر خوشبو اور جوہر نور۔ یہ 5 جوہر رکھے اللہ نے ہر انسان کی روح میں، اور پھر اس روح کو انسان نے، اللہ نے اتارا انسان کے جسم میں، اس پیکر میں۔ اس روح میں کوئی مادہ نہیں ہے، یہ 5 جوہر ہیں۔ اب موت و حیات کا تصور، پھر پتہ چل جائے گا کہ عقیل بھائی کیوں مسلسل قافلے لے کے جاتے ہیں۔ بھائی اگر امام حسین قبر میں مٹی میں دفن ہے تو مٹی کے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ چاہے اس کے اوپر سونے کی جالی ہے تو چون کیوں رہے جالی کو؟ کیوں دیگر ائمہ کے قبور پہ جاتے؟ کیوں عمرے پہ جاتے مدینے میں؟ کیوں ایک جا کے چومنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا اپنے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے پیچھے دھکیل رہا ہے؟ حرام حرام، بدعہ بدعہ۔ کیوں؟ یہ ذہنیتوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ فرقے کیوں بن رہے؟ ایک حیاتی، ایک مماتی، ان کے درمیان مناظرے ہو رہے ہیں۔ ایک پیغمبر کی حیات ثابت کر رہا ہے، ایک پیغمبر کی ممات ثابت کر رہا ہے۔ نہ، سرے سے پیغمبر کی حیات کو نہیں سمجھا گیا۔ پیغمبر کی حیات بہت دور، ہم نے اپنی حیات کو نہیں سمجھا۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ 5 جوہر رکھے اللہ نے ہر انسان کی روح میں، اور اب کیا فرق ہے ہم میں، پیغمبر میں، ہم میں اور علی میں؟
ہم میں اور حسین میں، ہم میں اور امام زمانہ میں امام صادق فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ کیوں پیغمبر کی زندگی کو قرآن نے عامل حیات قرار دیا؟ کہا کہ سنو، اب دیکھیے میں اور آپ، ہم اگر یہاں سے پرواز کرنا چاہیں، جہاں بیٹھے ہیں فرش پہ، آپ زمین پہ، میں صوفے پہ، لیکن 1.5 فٹ کا فرق ہے۔ آپ چاہیں یا میں چاہوں کہ ہم پرواز کریں، پرواز کر کے کم سے کم اس مکان کی چھت تک جا پہنچیں، کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے نا۔ لیکن پیغمبر کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ اسرا بعبدہ، کہاں تک؟ دنا فتدلی فکان قاب قوسین۔ کیسے چلے گئے؟ اور حدیث نہیں ہے کہ ہم کہیں بھائی غیر معتبر، قرآن کہہ رہے گئے۔ اور معراج محض روحانی نہیں تھی، پیغمبر خواب میں نہیں گئے، نہ اسی جسم کے ساتھ گئے۔ کیسے مانے بھائی؟ کیسے مانے؟ جب ایک انسان، میں اور آپ، اٹھ کے یہاں سے چھت تک نہیں جا سکتے، پیغمبر وہاں تک کیسے گئے؟ کیا کوئی اور نبی جا سکتا ہے؟ ابراہیم جو رسول اللہ کی جد ہے اور غیرت ختمی مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے، اگر حضرت ابراہیم جانا چاہے معراج پر، جا سکتے نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے؟ لاہور کے دانشوروں سے سوال کرو، نہیں جا سکتے نا۔ نور کا آنکھ سے تعلق نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا، دیکھیے ہم فلسفہ میں مولانا امیر کی عجیب جملہ ہے، اس پہ اب عرفا نے مستقل لکھا ہے، یہ جو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل میں۔ پیغمبر سے متعلق 180 درجے زاویے پہ جا کے کھڑا ایک شخص، پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مظہر صفات خدا کہہ رہا ہے، دوسرا اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ فرق دید کا ہے، اور دید علی بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل میں ہیں، بعض کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے۔ جو پیغمبر کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھوکرے کھا کے گرتا ہے، پھر کہتے ہیں میرے جیسے بشر۔ کیوں؟ قرآن کہتے ہیں، عرب یہی کہتے ہیں، یمشی فی الاسواق، یہ محمد تو بازاروں میں چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ قرآن کا نام بل یوحی الیہ، چلتے تمہارے ساتھ ہے، لیکن کیا فرق ہے؟ آنکھ سے کیا دیکھا جا سکتا ہے، کیا نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ کائنات جو اٹی ہوئی ہے جواہر سے، کیا ہم کسی جوہر کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ روح قابل رویت نہیں ہے آنکھ سے، اور روح میں اللہ نے 5 جوہر رکھے ہیں، اور یہ کائنات اٹی ہے جواہر سے۔ آنکھ بلکہ تمام حواس سے خمسہ کے امکان میں نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں جواہر کو، صرف آراز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آراز میں سے بھی صرف کم اور کیف کو، کم اور کیف میں سے بھی صرف رنگ اور روشنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ رنگ اور روشنی میں سے بھی صرف وہ چیز جو ہمارے حواس سے خمسہ کی رینج میں آئے، وہ ہمارے لیے مجہول سے معلوم بنے گی۔ تو اب ختمی مرتبہ کون ہے؟ امام صادق فرما رہے ہیں، یہ بنیادی فرق۔ بس شمس کی تفسیر ہو جائے، کم سے کم ایک جملے کی ہو جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ساری باتیں ادھوری چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ایک لفظ مکمل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ۔ ہماری روح، اللہ نے اس میں 5 جوہر رکھے ہیں۔ اب کیا ہم جا سکتے ہیں معراج پہ چلے مرنے کے بعد؟ ابھی تو جسم ہے نا، جب جسم روح سے الگ ہو جائے اب جا سکتے ہیں؟ کیا انبیاء جا سکتے ہیں؟ یہ بات میں کر رہا تھا۔ آئیے دیکھیں کون جا سکتا ہے، کون نہیں جا سکتا، کون پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، جانا چاہتا جا سکتا تھا، نہیں جا سکتا۔ کیا فرق ہے؟ ہماری روح میں اللہ نے 5 جوہر رکھے، اور اب امام صادق کیا فرماتے ہیں اصول کافی میں؟ امام فرماتے کہ سنو، اللہ نے جس چیز سے تمہاری روحوں کو بنایا ہے، اس چیز سے اللہ نے انبیاء کے جسموں کو بنایا۔
یعنی جتنی تمہاری روح لطیف ہو سکتی ہے اتنے انبیاء کے جسم لطیف ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ نے جس چیز سے انبیاء کی روحوں کو بنایا ہے اس سے ہم محمد و آل محمد کے جسموں کو بنایا۔ یعنی جتنا حضرت ابراہیم کا جسم روح، جتنی جناب ابراہیم کی روح لطیف ہے اتنا محمد کا جسم لطیف ہے۔ اس لیے ابراہیم کی روح معراج پر جا سکتی ہے لیکن جسم نہیں جا سکتا، اس لیے کہ معراج تک پہنچنے کے لیے جو لطافت درکار ہے۔ آخر جبریل تو جسم بھی نہیں رکھتا، جبریل تو روح ہے، سراپا روح ہے، جسم کا وجود نہیں۔ جب بھی جبرائیل زمین پہ آتے تھے پیغمبر کے سامنے، صحابہ کے درمیان دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی تھے رسول کے، ان کا روح دھاتے تھے، ورنہ روح ہے، جبرائیل جسم نہیں رکھتے۔ اب جبکہ جبرائیل روح ہے لیکن چوتھے آسمان پہ پہنچ کے جبرائیل رکے اور پیغمبر نے کہا آؤ آگے ہو، کیوں رکے ہو؟ کیا جواب دیا؟ لو دنو تو بلندن لحترقت، اگر ایک پورا برابر آگے بڑھوں تو میرے پر چل جائیں۔ لیکن جبرائیل نہیں جا سکتے تو کون گیا؟ پیغمبر تنہا گئے۔ کیسے چلے گئے؟ جب جبرائیل نہیں جا سکتا جو جسم نہیں رکھتا، محمد اس سے آگے جا رہے ہیں اسی جسم کے ساتھ، کیسے؟ امام صادق نے فرمایا جتنے ہماری روح لطیف اتنے انبیاء کے جسم لطیف، اور جتنی انبیاء کی ارواح لطیف ہیں اتنے محمد والے محمد کے جسم لطیف ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کربلا جا کے کیا ملتا ہے، مدینے جا کے کیا ملتا ہے۔ وہ حسین کے جو کٹے ہوئے گلے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا وہ ان کانوں کے ساتھ ہماری مشکلیں نہیں سنیں گے، ہم سے گفتگو نہیں کریں گے؟ پیغمبر والشمس وضحاها۔ اور یہ اب یہاں سے الگ حقیقت معراج میں بیان نہیں کر رہا، اب میں مختصر فقط میں یہ عرض کر دوں، اگر جتنا میں نے سمجھا ہے سورہ مبارکہ شمس کو حدیث قصہ، وہ بھی حدیث قدسی ہے، پیغمبر کی حدیث نہیں ہے۔ حدیث قصہ کو جب اللہ نے صراحت کے ساتھ بیان کیا تو وہ سب اتارا جو آپ سب سنتے اور پڑھتے ہیں اپنی محافل میں۔ آج کے اس مجلس کے آغاز میں بھی آپ نے پڑھی، میلاد کے آغاز میں پڑھی، لیکن ایک حدیث قصہ قرآن میں بھی موجود ہے اور اس حدیث قصہ کا نام ہے سورہ مبارکہ شمس۔ وقت ختم ہو گیا، میں صرف زاویہ عرض کر رہا ہوں، اینک آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اس اینک کو لگا کے آپ اگر اس سورہ کی تلاوت کریں، صلوات پڑھیں۔ والشمس وضحاها، ختمی مرتبہ کی بعثت کو بیان کیا۔ سورج کی قسم کیوں اٹھائی اللہ نے؟ چونکہ سورج حیات بخش ہے، اور قرآن نے سورہ مبارکہ انفال میں پیغمبر کا تعارف کیا فرمایا؟ پیغمبر حیات بخش ہے، اور انسانوں سے کیا کہا؟ وہ محمد کی جو تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں انہیں لبیک کہو۔ والشمس وضحاها، جب پوری آب و تاب کے ساتھ حضرت ظہور فرماتے ہیں اس کائنات میں۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ قرآن نے پیغمبر کے فوراً بعد ایک طرف علی کا ذکر کیا، دوسری طرف علی کی بلا فاصل خلافت کا ذکر کیا کہ پیغمبر اور علی کے درمیان ذرہ برابر فاصلہ نہیں ہے۔ یہ 14ویں کا چاند، اب اگر کبھی میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ خود دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا، 14ویں کے چاند میں اگر کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے تو اس سورہ کی تفسیر مزید واضح ہو جائے گی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس کیفیت کو رکھ کر خدا نے قسم اٹھائی بلا فاصلہ، اور پھر کیا فرمایا؟ والنہار اذا جلاها، نہار میں نے احادیث بھی دیکھی ہیں، 29 نمبر جلد ہے بہار کی، تفصیل سے علامہ مجلسی نے روایات کو بیان کیا۔ یہ نہار کیا ہے؟ یہ روز غدیر ہے، جس دن پیغمبر نے مہدی تک ان تمام الہی حجتوں کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہ نہار ہے کہ جب پوری آب و تاب کے ساتھ یہ دن متجلی ہوئے، یہ روز غدیر، عید غدیر۔ والشمس وضحاها، اب دیکھیے ایک طرف حدیث قصہ رکھیے، ایک طرف سورہ شمس رکھیے، اور خدا کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں حدیث قدسی ہے، یہاں قرآن ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
والنہار اذا جلا واللیل اذا یغشا. جائیے میں پوری دقت اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے. اب جب محفل ختم ہو جائے اور یہاں سے فرصت ہو، گھروں میں جائیں، چاہے رات میں سونے سے پہلے اگر تجسس زیادہ ہو، یا پھر صبح جب فجر پڑھیں اور تلاوت کے لیے قرآن اٹھائیں، تو اس سورہ کو اٹھا کے دیکھیے گا کہ اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں. کوئی مفسر، کوئی ماہر قرآن، کوئی بھی علوم قرآن کا ماہر اٹھ کے اس آیت کی تفسیر بیان کر کے دکھائے. جتنی بھی آیات ہیں سب میں اللہ نے ماضی کے صیغے استعمال کیے. شمس کے ساتھ ماضی، قمر کے ساتھ ماضی، نہار کے ساتھ ماضی، دن کے ساتھ ماضی، نفس کے ساتھ ماضی. صرف لیل کے ساتھ اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا. کیا تفسیر ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو آیات غدیر میں خدا نے بیان کیا. آیت میں حیران ہوتا ہوں، مفسرین جب یہاں پہنچتے ہیں، حتی شیعہ مفسرین جب پہنچتے ہیں آیات غدیر میں، کچھ آیتیں غدیر سے پہلے نازل ہو، کچھ آیتیں غدیر کے بعد نازل ہو، لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں صرف ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں. آیت کے اس ٹکڑے کی آج تک میں نے تفسیر نہیں دیکھی سوائے استاد شہید مرتضی مطہری کے. کسی شخصیت نے اس آیت کے حصے کا جو آیت غدیر ہے، اليوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، فلا تخشوہم واخشون، خبردار اب ان سے نہ ڈرنا، اب مجھ سے ڈرنا. اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا. فاتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا. دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، کافر مایوس ہوا. غدیر میں خدا کیا فرما رہے، بیچ میں کیا کہا، فلا تخشوہم واخشون. اب ان سے نہ ڈرنا، کافروں سے نہ ڈرنا. آج کافر مایوس ہو گئے، اب مجھ سے ڈرنا. عقیل بھائی نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، بلایا، اور میں نے ان سے کہا، مثال عرض کروں، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، عقیل بھائی میری طبیعت ناساز ہے، بیمار ہوں. اور حقیقت بھی ایسے ہی میں جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو بیمار ہوں. ممکن ہے گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے کوئی ایسا غلط کلمہ بیماری میں، تھکاوٹ میں ادا ہو جائے، میرے سامعین غصے میں آ کر تو کہیں ایسے نہ ہو کہ صدقوب کر دیں، سزا دیں مجھے غلط بات کرنے پہ. کوئی ایسی میری اس تھکاوٹ، اس کیفیت میں، بخار میں جب انسان جاتا ہے تو ذہنی کیفیت کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، پھر کچھ کہہ دیتا ہے، زبان سے نکل جاتا ہے. تو یہ مجھ سے کیا کہیں کہ نہ آپ نہ ڈریں، اب کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں موجود ہوں گا، آپ کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس وہاں بیٹھ کے مجھ سے ڈریے. یہ عجیب ہے. غدیر میں اللہ نے پیغمبر سے بے میں یہی کہا، اليوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈرنا، واخشون، اب مجھ سے ڈرنا. یعنی پہلے آپ کافروں سے ڈر رہے تھے، میں ضمانت دے رہا ہوں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھ سے ڈر. اس آیت کا کبھی کسی نے وضاحت نہیں کی. آپ خود تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر کبھی کسی نے کوئی بیان کیا. کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ عام طور پر غدیر میں جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، غدیر شیعوں کے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں چلے جائیں، حتی باقی جگہوں پہ اس طور پہ منایا جاتا ہے. غدیر یعنی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا دن. جب علی کی ولایت کا اعلان کا دن مان لیا جائے، تو سمجھ لیا جائے، بس اس پہ رک جائے انسان، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں، اليوم اتممت علیکم نعمتی، صرف اکملت لکم دینکم. اکملت ہوا، لیکن کیسے ہوا؟ اتممت کے بعد ہوا. آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کی. اور پھر میں آپ ہی کی طرف مڑ رہا ہوں، اور آپ سب بھی تو ان کے ساتھ جاتے ہوں گے، الگ سے بھی جاتے ہوں گے زیارت کے لیے. ایران میں جب آپ جاتے ہیں، میں مشرق زیارت کے لیے، کسی نان بھائی کی دکان پہ، وہاں گھروں میں روٹیاں نہیں بنتی، سب باہر سے خریدتے ہیں.
اور کبھی آپ گئے ہو نان بھائی کی دکان پہ مغازے اور روٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور آپ پہنچے تو اب وہ روٹیاں ختم، تو اب وہ کیا کہتا ہے آپ سے؟ آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ اتفاق ہوا ہو تو کیا کہتا ہے؟ تمام شد اچانک تمام شد تمام شد۔ غدیر میں اللہ نے انسانوں سے یہ کہا تمام شد، یعنی میری نعمتیں ختم ہو گئی، ختم ہوئی۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے پاس جتنی بھی نعمتیں تھیں یہ نعمتیں نہیں ہیں جو انسان کھاتا ہے پیتا ہے پہنتا ہے، کبھی پھر عرض کروں گا یہ پہنو نہ، قیامت میں یہ حساب نہیں۔ نعمتوں کے بارے میں اور اس رات میں جو خدا فرمائے گا کہ واقفون منو مسئولون، کہ فرشتوں نے روکو، روک کے سوال کرو نعمتوں سے متعلق۔ کون سی نعمت ہے؟ امام صادق نے بھی نعمان بن ثابت سے ہی پوچھا تھا، 40 سوال پوچھے تھے، آخری سوال پوچھا تھا، کہا ابو حنیفہ ذرا اس آیت کی تفسیر بیان کر دیجیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، ذرا بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں۔ کہا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت یہ بتاؤ، اگر وہ تمہیں اپنے دسترخوان پہ بلائے، بہترین کھانا کھلائے، بہترین مشروبات پیش کرے، اٹھو تو تمہیں تحائف دے، لیکن پھر اگر کبھی ملاقات ہو لوگوں کے درمیان تو تمہیں کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دے کہ صاحب ذرا بتائیے میں نے آپ کو اپنے گھر میں کیا کیا کھلایا تھا، کیا کیا پلایا تھا، کون سے بادشاہ آپ کو تحفے میں دیے تھے، تو بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہ میں یہی سوچوں گا بہت کمینہ آدمی ہے، کمظرف آدمی ہے، پہلے کھلایا پلایا پہنایا، اب حساب لینے کے لیے۔ کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ یا خدا تمہیں یہ نعمتیں دے اور قیامت میں کھڑے کر کے پوچھنا شروع کر دی کہ بتاؤ میں نے تمہیں دیکھ کھانے کے لیے کیا کیا دیا تھا، پینے کے لیے، تو پھر بتائیں کون سی نعمت ہے؟ کیا فرمایا امام نے؟ کہ وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے، ولایت کی نعمت۔ یہ ولایت کی نعمت کب مکمل ہوئی؟ غدیر میں خدا نے فرمایا تمام شد۔ خطبہ غدیر مطالعہ کیجیے میرے عزیزوں، وقت نہیں عرض کروں، بس آخری 2 سے 3 منٹ آپ کی زحمت تمام کروں۔ غدیر میں پیغمبر نے صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، جیسے ہی کہا کہ ان اللہ مولا وانا مولا المومنین، پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کے فوراً بعد فرمایا کہ علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، میرا وسیع، میرا جانشین، میرا خلیفہ، تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، پھر سب کا ذکر کیا اور آخر میں امام زمانہ۔ اور جب یہ ساری نعمتیں دے دی اللہ نے تو کیا کہا؟ اتمم تو تمام شد، یعنی خدا کے پاس جو کچھ تھا یہ سارا اب میں نے دے دیا تمہیں، اب میرے پاس اس سے مازاد کچھ نہیں ہے، ان سے بڑھ کے یہ میری نعمتیں تھی جو میں نے تمہارے حوالے کی۔ لیکن فوراً بعد کیا فرمایا؟ فلا تخشوہم، اب آپ کو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایسی نعمتوں کے آ جانے کے بعد کافروں سے نہ ڈرو، وخشون، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے قاعدوں سے ڈرو، میرے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں سے ڈرو، کیونکہ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خود بھی مخالفت نہیں کرتا، اور میرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کبھی میری نعمت کی قدر نہ کی جائے تو میں اسے واپس لے لیتا ہوں۔ اسی آیت غدیر میں جہاں امام زمانہ کو خدا نے ذکر فرمایا، ساتھ ہی امام زمانہ کی غیبت سے بھی خبردار کر دیا، فلا تخشوہم وخشون۔ یہ میں آپ کی خدمت میں اہمیت عرض کی، آپ باقی جتنی بھی آیات ہیں اٹھائیں دیکھیں گے، بے نہیں ایسی۔ اسی طرح سے اب آئیے سورہ مبارکہ شمس میں، جہاں پر شمس و قمر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ شمس و قمر نسبی ہے۔ قرآن نے پیغمبر کو شمس کہا، علی کو قمر کہا، لیکن کیا علی ہمیشہ قمر ہے؟ نہ، پیغمبر کی نسبت علی قمر ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں اٹھائیے، کون جانتا ہے علی جس کی زبان ہلے تو ناج البلاغہ جیسی کتاب وجود میں آ جائے؟ یہ علی جیسا فصیح و بلیغ انسان پیغمبر کے سامنے ایک جملہ کبھی آپ کسی کتاب میں اٹھا کے دکھائیے، پیغمبر کی زندگی میں علی نے کچھ لکھا ہو یا کچھ کہا ہو؟ نہ، ایک عبد کی طرح، ایک غلام کی طرح ہاتھ باندھے ہمیشہ پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلے۔ پیغمبر شمس، علی قمر۔ پیغمبر کی زندگی میں علی نے کبھی آواز بلند نہیں کی، کبھی خود سے خطاب نہیں کیا،
مگر یہ پیغمبر کی معمور کرے جائیں. اسی طرح سے علی پیغمبر کی نسبت کمر ہے، لیکن علی خود شمس ہے حسن مصطفیٰ کی نسبت، اور حسن قمر ہے علی کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے، اور خود حسن مصطفیٰ شمس ہے جب حسین کے ساتھ نسبت سنجی کی جائے. حسین قمر ہے حسن کے ساتھ، اور حسین شمس ہے علی زین العابدین کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ حق تعالی پیغمبر کیوں شمس ہے؟ پیغمبر قمر نہیں، پیغمبر ہر صورت میں شمس ہے. اس لیے کہ حق تعالی نے پیغمبر اسلام کو جو افاضہ کیا، جو فیض عطا کیا ہے، وہ بلا واسطہ ہے. خدا اور پیغمبر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھیے آج کتابیں پاکستان میں بھی لکھی جا رہی ہیں کہ کبھی اللہ جبرائیل کے ذریعے سے وحی اتارتا ہے، کبھی براہ راست پیغمبر پہ. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ جبرائیل کے بغیر نہیں آ سکتا. اگر آ سکتا تو اللہ جبرائیل کو وسیلہ نہ بناتا، چونکہ خدا حکیم ہے، خالق کی عقل ہے. اگر جبرائیل کے بغیر بھی آ سکے تو جبرائیل کو وسیلہ قرار دینا عبث ہے، غیر ضروری ہے، خدا یہ نہیں کر سکتا. اب جب اللہ جبرائیل کو وسیلہ بنا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جبرائیل پیغمبر سے افضل ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جبرائیل جو چوتھے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا، یہ وہی دریافت کیسے کرے؟ کیسے دریافت کرے؟ کیا خدا تک رسائی حاصل ہے تو شب معراج چلا جاتا؟ یہ تفصیلات ہیں، میں عرض نہیں کر رہا، لیکن یہ عرض کر دوں ایک، تاکہ سوال جوانوں کے ذہنوں میں نہ رہ جائے. یہ جو جبرائیل تک قرآن آ رہا ہے اور ایک نظام کے تحت کہ جبرائیل پیغمبر تک پہنچا رہے تدریجاً، قسطوں میں، ٹکڑوں میں 23 سال لگے، یہ قرآن جبرائیل کو کون دے رہا ہے؟ جبرائیل تک وہی شخصیت قرآن پہنچا رہی ہے جس نے اپنی ولادت کے وقت پیغمبر کے ہاتھوں پر نزول قرآن سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کی. یہاں قرآن کہہ رہے قد افلح من زکاہا، وہاں علی کی زبان سے کیا آیت جاری ہوئی؟ قد افلح المؤمنون. کی عجیب نسبت ہے. ادھر زکاہا جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا، اور علی نے آ کے کیا کہا؟ قرآن کی آیت پڑھی نزول قرآن سے پہلے، قد افلح المؤمنون. اور یہی سورہ پاک یونس آیت نمبر 17 قرآن کیا فرما رہے؟ لا یفلح المجرمون. مومن تو کامیاب ہے، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور علی مجرموں کو چھڑانے کے لیے نہیں آئے، علی مومنین کو کامیاب بنانے کے لیے آئے. بس میرے عزیزوں، اب میں آیت کا سورہ کا ترجمہ کم از کم پہلی 10 آیتوں کا معنی کر دوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یعنی علی سے بات شروع ہوئی اور آ کر غدیر تک سب حجتوں کا بیان کیا، اور ساتھ میں جس طرح سے غدیر میں فلا تخشوهم بخشون کی آیت ہے، یہاں پہ خدا نے کیا فرمایا؟ واللیل اذا یغشا. فرق نہیں بچا، ورنہ میں تفصیل عرض کرتا. یہ غیبت امام زمانہ کی طرف ناظر ہے، اور اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو 29 نمبر جلد بہار کی علامہ محسن جو روایات بیان کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اور اس کے بعد والسماء وما بناها. میں نے کہا من نہیں ہے، ما ہے. من ضمیر العقول کے لیے آتا ہے، یہاں پر ما استعمال ہوا. سما اور اس کی بناوٹ کیا تعلق ہے؟ کبھی آپ زکاہ تک نہیں پہنچ سکتے اگر آپ سما کی یہ ظاہری تفسیر کریں، آسمان. پھر میں عرض کروں گا کہ اس مضارع کے لفظ کا آپ کیا کریں گے اور اس ترتیب کا آپ کیا کریں گے. سما سے مراد جیسا علامہ مجلسی نے بیان کیا کیا ہے؟ دیکھیے ترتیب رکھیے، پیغمبر، علی، پھر یہ 14، پھر 14ویں کی غیبت، اور جب 14 کا ذکر مکمل ہوا اب سما کا ذکر ہے. سما اور سما کی حسن صنعت. سما یعنی چادر فاطمہ کو زہرا، یعنی قصہ فاطمہ. یہ سما جو ان سارے انوار کو گھیرے ہوئے، جو ام الائمہ بھی ہے، ام انبیاء بھی ہے، اور ام ابیہا بھی ہے، جو سب کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے.
یہ چادر فاطمہ، والسماء وما بناها والارض وما طحاها رتبتاً، پہلے کسا کی بات ہے، پھر زمین کو بچھایا جانا. زمین کا انسان کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یزکیہم کی بات ہونے لگی ہے، اس لیے یزکیہم سے پہلے یزکیہم کے مظہر. دیکھیے ہماری کامیابی زکا، لیکن جو ہمارا تزکیہ کرے وہ کون ہے؟ پہلے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ سورج چاند ستاروں کا ذکر کر کے کیا نسبت ہے اس کا؟ اگر مومن کے تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو جو تزکیہ کریں گے پہلے ان کی بات آئے گی. کون ہے؟ نہار، والنہار اذا جلا، وہ چٹائی جس کے اوپر یہ پہلے پیغمبر آرام کر رہے ہیں، باقی تدریجاً آئے اور پھر یہ سما، یہ چادر جن کے اوپر اڑائے گی. اور اب والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. ان ساری قسموں کے بعد کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. میرے عزیزوں، ظاہر میں محسوس کروں کہ وقت گھنٹے سے تجاوز کر گیا، لیکن کبھی انسان جب پوری طرح سے صحت مند نہیں ہوتا تو پھر وہ بات پھیل جاتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، اس سورہ کا پیغام یہی ہے، یہ انوار کا، جنہیں حق تعالیٰ نے بھیجا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 164، خدا کیا فرما رہے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مومنین پر جو سب سے بڑا احسان کیا، کیا کہ ان کے درمیان رسول بھیجا. کیا کرتا ہے؟ جو زکی ہے، جو ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے. ورنہ اسی سورہ البقرہ میں چلے جائیں، آیت نمبر 129، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، میں 2 منٹ اور آپ کو سامنے رہے ہیں، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو کیا دعا مانگی جناب ابراہیم نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار ان میں ایک رسول بھی، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آخر میں کیا کہا؟ وَيُزَکِّیہِم، ان کا تزکیہ کرے. خدا نے 2500 سال کے بعد ابراہیم کی دعا کا جواب دیا، لیکن ترتیب بدل دی. 129 نمبر آیت البقرہ میں ابراہیم نے کہا رسول بھیجو، تلاوت کرے، علم کی تعلیم دے، حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے. خدا نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اور سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تزکیہ پہلے، اور اس کے بعد جو خدا نے عبرت انگیز واقعہ بیان کیا قوم سمود کا، کہ آج نام و نشان نہیں. مکہ اور شام کے درمیان ام القریٰ کے نام سے یہ وادی تھی جہاں پہ یہ لوگ آباد تھے، دنیا کی مہذب اور مثقف قوم. لیکن جب عذاب آیا، پہلے 3 دن تک جناب صالح نے انہیں وارننگ دی کہ دعا بھی مانگ سکتے ہو، اپنی گناہوں کے لیے توبہ بھی کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد عذاب آئے. لیکن یہ اتنے جری ہوئے کہ ایک تو انہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا، ساتھ اب جناب صالح کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دردناک عذاب جہاں پہ پروردگار نے 3 عذاب یکجا نازل کیے قوم سمود پہ. دسیسہ سے بات شروع ہوتی ہے اور طغیان، سرکشی تک بات جاتی ہے. اس سورہ کا پیغام یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم تزکیہ نفس میں کامیاب ہو جائیں. قد افلح، 11 قسمیں اٹھانے کے بعد خدا فرما رہے قد افلح من زکا، کامیاب وہ ہے کہ جو اپنا تزکیہ کر لے. حق تعالی ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار حاضرین پر اپنی خاص نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. پروردگار حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کو مستجاب فرمائے.
پروردگار ہم سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، ہم سب کو اپنے طغیان اور سرکشی سے محفوظ اور مامون قرار دے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی معرفت نصیب فرما، ہماری تمام دعاؤں کو بارگاہ میں مستجاب فرما۔